نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اور کالا کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے، لو کیوں لا نہیں یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ او یا تأتینا لاتا ہمارے پاس آیہ کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے من سے قبلہم قبل ان کے، مثل مانند قولہم ان کی بات کے، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق بینا الآیات بیان کر دی ہم نے آیات، لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے۔ اور کالا کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، جاہل ہیں لوگ، لولا کیوں نہیں یکلمونا کلام کرتا ہم سے، یکلمو کلام کرنا، نون ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیہ کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو اس سے قبل تھے، اس سے پہلے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، مثل مانند قولہم ان کی بات کی، پہلی قوموں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے جو آج یہ کہہ رہے ہیں۔ شین با ہا اس کا روٹ ہے شبہ، بھی اسی سے ہے، ریزمبل کرنا، متشابہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کہا وَأُوتُوا بِهِ متشابہ، اس بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا گائے ہم پر متشابہ ہو گئی، ایک دوسرے سے متشابہ ہونا، قلوبہم ان کے دل، کن لوگوں کے، کن کے دل، پہلوں اور پچھلوں کے دل آپس میں ملتے ہیں، قد بینا بیان کر دی ہم نے الآیاتی آیت کی جمع آیات کونی اور شرعی دونوں آتی ہیں، لقومن اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا، چلیں، یقین ایمان کا آخری درجہ اور شک سے خالی ہونا، ایسا علم جو شک سے پاک ہو، یعنی جب بھی کبھی یقین کا لفظ آئے تو یہ ضرور یاد ہو کہ ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی کنسیپٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اپوزٹ سے زیادہ بہتر طور پر واضح ہوتا ہے۔ آپ دو طرح سے سوچا کریں، مثبت اور منفی، کس طرح، پہلے ایک بات کو مثبت سوچیں اور پھر اس کے اپوزٹ جا کر دیکھیں۔ مثلا ابھی میں نے کہا تھا لا یعلمون، آپ کو معلوم ہے میں نے ترجمہ کیا کیا تھا، جاہل، کیوں؟ کیونکہ صاحب علم، اپوزٹ کیا ہوتا ہے صاحب علم کا، عالم کا اپوزٹ کیا ہے، جاہل، تو بجائے اس کے کہ ہم ترجمہ کریں جو نہیں جانتے ٹھیک ہے، تو وہ ایک اپوزٹ ترجمہ ہے، لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ جاہل ہے تو یہ اگریسو ترجمہ ہے، صرف بات سمجھ آئے گی، سیدھی طرح سے نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ عربی کا ایک مشہور قول ہے تعرف الاشیاء باضدادہ، عربی کے محاورے اس لیے بولتی ہوں کہ شاید کبھی تو فائدہ دے ہی جائیں، آج نہیں تو کل ہی۔ تعرفہ کا مطلب ہے پہچانی جاتی ہیں، الاشیاء چیزیں، اگر رات نہ ہو تو دن کی سمجھ ہی نہ آئے۔ آپ کو خوشی کیسے پہچانی جاتی ہے؟ غم سے، سکھ دکھ، سکھ بیماری، صحت سے۔ تو یہ سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کچھ سوچ رہے ہوں، غور و فکر کر رہے ہوں،
تو جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کے اپوزٹ کو ضرور دیکھا کریں، اس سے آپ کا ذہن بہت جلدی کھل جائے گا۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یقین کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یقین کی بات، یعنی یقین ایسا علم ہے جو شک سے پاک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے۔ اس دور میں کون لا علم لوگ تھے؟ امی، اہل مکہ۔ اہل مکہ نے ایک مطالبہ کیا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے پاس وحی بھیجتا ہے، فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس نشانیاں آتی ہیں، آپ کے پاس معجزات آتے ہیں، ہمارے پاس نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، انہی کی طرح کی بات کی۔ ان سے پہلے کون تھے؟ مثلا بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ انہوں نے ایسی باتیں کی پچھلی قوموں نے۔ بات یہ کہ وہ کیوں یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، کنفرم کرنا چاہتے تھے۔ براہ راست اللہ سے ہم خود بات کر کے پوچھیں گے کہ واقعی ہی اللہ رب العزت نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے آ کر کوئی کچھ کہہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا، پہلے میں کنفرم کروں گی، تصدیق کروں گی۔ تو کرو، انسانوں کے لیے تو ٹھیک ہے، انسانوں سے تصدیق کرنا، کنفرم کرنا ٹھیک ہے، لیکن کسی سے یہ کہنا انتہائی سرکشی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم سے بات کرے، یا پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہمارے پاس خود معجزے آئیں، ہمارے پاس خود، یعنی اللہ ہم سے ہم کلام ہو، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کے ایک چشمہ نہ جاری کرے، کیونکہ مکہ میں مشکل تھا، ممکن نہیں تھا، یا تیرے لیے کھجوروں کا ایک باغ پیدا نہ ہو اور اس میں نہریں رواں ہوں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جا، تیرے چڑھنے کو بھی ہم یقین نہ کریں گے لائے جس سے ہم خود پڑھیں۔ حالانکہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور ہوں؟ یہ باتیں اپنے تک رکھو، میرا کام صرف ہے میسیج پہنچانا، اللہ کا پیغام دینا، یہ کر دو اور وہ کر دو، پھر بھی جھٹلانا، یہ سب فضول قسم کی بحثیں ہیں۔ ہر دور میں عوام اپنے پیغمبر سے کرتے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اسی طرح ہوتا رہا ہے، قومیں بھی اسی طرح کرتی رہی ہیں کہ کسی کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ آپ سے مطالبے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں پروف لاؤ، جب تک پروف نہیں لاؤ گے ہم نہیں مانیں گے، جب پروف لے آتے ہیں تو پھر اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، ماننا تو ہے نہیں انہوں نے۔ پھر اس چیز کی طرف یہاں ذکر ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لا علم تو ہے، بات اتنی بڑی بڑی، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم،
اسی طرح لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ نئی دنیا میں ہو یا پھر پرانی دنیا میں، ہر دور میں ایک ہی بات۔ کیا وجہ ہے؟ ایک جیسی باتیں کون کرتے ہیں؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو لوگ ایک جیسی باتیں کب کرتے ہیں؟ جب ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر وہ بولتے بھی ایک ہیں، اور پھر بعض اوقات دو اکٹھے بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اصل چیز ہے دلوں کا ایک ہونا۔ اب یہ جو مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق، یہ نہیں ہو سکتا جب تک دل نہ آپس میں ملیں۔ تو دین کی جو صحیح تعلیم ہوتی ہے تو وہ دلوں کو جوڑتی ہے، دلوں کے اندر ریزیمبلنس ہونے لگتے ہیں، پھر باتیں بھی ایک جیسی ہونے لگتی ہیں اور کام بھی ایک جیسے ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہیں دور بھی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کو جانتے ہو، فلاں کو جانتے ہو، خود ہی کنیکشن جوڑ لیتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اللہ اس آیت کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، لیکن کن کے لیے یہ آیتیں کن کے لیے فائدہ مند ہے؟ اس قوم کے لیے جو یقین کرے، جو شک سے خالی ہو، ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ یونس میں، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ نہ ماننے والوں کے لیے آیات اور ڈراوے کسی کام نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پہ زنگ لگا ہوا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ آیات اس کو فائدہ دیتی ہے جو کوشش کرے، یقین کرے۔ جن کا یقین نہیں ہے ان کو آیات فائدہ نہیں دیتی۔ مثلا حدیث میں آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو جو اس کو پڑھ کے سوئے تو اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ بہت سے لوگ جو یقین کر کے اس بات کا اور رات کو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھ کے سوتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی۔ جن لوگوں کا اس بات پہ یقین نہیں، ان کو یہ حقیقت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ جو یقین کی کیفیت ہے نا، اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ کا عمل بدل جاتا ہے، لیکن اگر آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں تو پھر اثر نہیں کرتی آپ کی بات کسی پر۔ خاص طور پر قرآن اور سنت میں جتنی بھی باتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئے، ان پر شک نہیں کرنا چاہیے، ان کو یقین کے ساتھ ماننا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے کہہ دیا تو بات ایسی ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ نے آیات تو سب کے لیے بیان کی ہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کو۔ اس لیے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہر ایک پر قرآن پاک مختلف طرح سے اثر کرتا ہے۔ کس لیول پر کتنا اثر کرتا ہے، کتنا اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی۔ کائنات میں نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کے اور خود قرآن پڑھ کے جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، ان کے دل کھل جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ کے کچھ لے کے اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ کر جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، تو اصل بات یقین کی ہے۔ ایک بات اور یہ کہ اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ دلوں کی مشابہت اصل مشابہت ہوتی ہے اور وہ انسان کے اعمال میں چھلکتی ہے۔ اور ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اقوال اور افعال ہمارے دلوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر خواتین کچھ کھانا پکانا چاہتی ہیں، اس میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ شوہر کی۔ جیسے آپ کسی کی ساتھی بنتے ہیں تو آپ کی مشابہت ہو جائے گی۔ اس
کے ساتھ جب آپ کی قوم، لیکن اصل بات سیکھنے کی ہمارے اعمال افعال کس کے تابع ہیں؟ ہمارے دل کے۔ لہٰذا اصل چیز دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ جو ان کے دل پر تھا ان کے عمل اور ان کے ظاہر میں بھی آ گیا۔ تو جب کوئی چیز دل پہ لگ جاتی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل میں نہ آئے، عمل خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن پاک کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔